انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطخاں کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، ادھر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اولاد تھی، آپ کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھی، اور ادھر قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، قرآن نے یہ کہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، عربی کے اندر بچے کو طفل کہا جاتا ہے جب وہ چلتا پھرتا ہے، اور اس کی جمع اطفال آتی ہے۔ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے اسے رضی کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں فلاں رضائی بھائی ہے، ضاد کے ساتھ، دعات کے ساتھ، رضات، رضائی بھائی، جس نے اس کے ساتھ مل کر ایک ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے۔ اور جب یہی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے جنین کہا جاتا ہے۔ جنین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ تو جب ماں کے پیٹ میں ہو جنین کہلاتا ہے، جب گود میں آتا ہے رضیع کہلاتا ہے، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے طفل کہلاتا ہے، جب جوان ہو جاتا ہے شباب کہلاتا ہے، جب داڑھی آ جاتی ہے رجال کہلاتا ہے۔ اب شاید سوال ذہن سے اتر گیا ہوگا کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنین کے باپ نہیں، یہ نہیں کہا کسی طفل کے باپ نہیں، یہ نہیں کہا کسی رضیع کے باپ نہیں، یہ نہیں کہا کسی شباب کے باپ نہیں، بلکہ قرآن نے یہ کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا حضور علیہ السلام کی اولاد تھی، اللہ نے اولاد عطا کی، لیکن وہ جوانی اور شباب کی منزل کو ابھی پہنچے نہیں تھے،
پروردگار عالم نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب کیا وجہ ہے، کیوں بلایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات علماء کرام نے لکھی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک کتنا بڑا نازک مسئلہ ہے اور کیسا نازک عقیدہ ہے کہ جس کی خاطر آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جوانی اور شباب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ دو وجوہات لکھی علماء کرام نے۔ پہلی وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اگر نبی اولاد تھی، نبی نہ بنتے، اولاد ہوتی نبی نہ بنتے، پھر بھی دنیا کہتی یار باپ دیکھو، پوری دنیا کے اندر اس کی شہرت تھی، اولاد کتنی نالائق نکلی، باپ پر بھی دھبا آ سکتا تھا کہ دیکھیں فلاں نبی کے بیٹے نبی بنے، فلاں نبی کے بیٹے نبی بنے، فلاں رسول کے بیٹے رسول بنے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اللہ نبوت عطا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل نبی بنتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نبی کیوں نہ بنے؟ یہ سوال پیدا ہوتا۔ اگر نبی بنتے تو ختم نبوت کا مسئلہ ختم ہو جاتا، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین نہ کہا جاتا، سلسلہ نبوت کا جاری ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین کہہ کر اللہ پاک نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا کہ باپ کس لیے نہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ خاتم النبیین، وہ خاتم النبیین ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس مسئلے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو اللہ پاک جس عقیدے پر قربان کر دیتے ہیں، میری اور آپ کی اولاد اور دوسرے کسی کی اولاد، میرے دوستو اگر کوئی یہ کہے کہ اس عقیدے سے زیادہ پیاری ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے حضور کی عزت پر ماں بھی قربان، حضور کی عزت پر باپ بھی قربان، حضور کی عزت پر خود بھی قربان، حضور کی عزت پر اولاد اور بیوی بچے بھی قربان۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ علماء نے لکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مسئلہ ختم نبوت۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ غری کے رحمت فرمایا کرتے تھے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ جس طرح ایک آدمی کا یہ عقیدہ ضروری ہے اس کے لیے ہونا کہ اللہ ایک ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، کارساز ہے، دستگیر ہے، اسی طرح یہ عقیدہ بھی ہونا ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صرف رسول نہیں بلکہ آخری رسول ہے۔ ایک آدمی یہ کہے جی میں نبی بھی مانتا ہوں، ان کو رسول بھی مانتا ہوں، لیکن ان کے بعد بھی کسی کو مانتا ہوں تو عقیدہ خراب ہو گیا۔ عقیدہ خراب ہو گیا، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ ذکر قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ صدقات قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے، یمن سے ایک شخص آتا ہے، بدوی دیہاتی، زمانہ جہالت میں وہ شخص، اور ان جاہلوں کے ہاں جس کو عربی میں زب کہتے ہیں اور ہمارے اردو میں اس کو گو کہتے ہیں، ان کو بھی بڑا خیال ہے اس کو
کشکرو آختن کے آختن، یہ ایک جانور ہوتا ہے بلوں میں، کشکرو، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، اس کو کشکرو کہا جاتا ہے۔ بدو آ رہا ہے، اس کو ایک کشکرو نظر آئی، جانور نظر آیا، اس نے شکار کیا، مارا، مر گیا، اپنے تھیلے میں ڈالا کہ میں آگے کسی مقام پہ جا کر اس کو پکا کر روسٹ کر کے بھون کے میں اپنی غذا بناؤں گا۔ اس زمانے میں لوگ اسلام سے قبل اس چیز کا شکار کرتے تھے، کھاتے تھے اس کو۔ مدینہ منورہ سے گزر ہوا، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ مسجد نبوی میں تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، اور آپ کے گرد صحابہ کرام بھی تشریف فرمائیں۔ اس نے کان لگا کر دیکھا، حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بیماری لگانے والا اللہ ہے اور بیماری ہٹانے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، عزت چھیننے والا اللہ ہے۔ حضور آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، اے اللہ، اے بادشاہیوں کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہ خدایا، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، تو تل ملک من تشاء، بادشاہ بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت کے نقشوں میں ذلیل کر دیتا ہے، اللہ تو جسے چاہتا ہے ذلت کے نقشوں میں عزت عطا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں بلائیاں، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ حضور علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، وہ بدو بھی سن رہا ہے، سننے کے بعد کہتے ہیں لوگوں یہ کون ہے، یہ شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ 360 کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ بدو آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یار بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے؟ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس طرح بتاؤں؟ کہنے لگا دیکھ یہ میرے تھیلے کے اندر مری ہوئی گو پڑی ہوئی ہے، مری ہوئی زب پڑی ہوئی ہے، اگر یہ بتا دے کہ تو اللہ کا رسول ہے اور جو کچھ تو کہتا ہے یہ سچ ہے تو میں تجھے مان جاؤں گا کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گو کو نکال لیتا ہے۔ صحابہ کرام کھڑے ہیں میدان میں، اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، بہت بڑا جمگٹھا ہے۔ مسجد نبوی کے باہر مدینہ منورہ میں ایک میدان کے اندر مری ہوئی گو پڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، جبرائیل آئے، فرمایا آقا بتانا آپ کا کام ہے اور گو کے اندر جان ڈال دینا اللہ فرماتے ہیں میرا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا الذب، اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں گو، اے ذب، اے گو۔ گو آواز دے کے کہتا ہے لبیک و صادق، لبیک و صادق یا رسول اللہ۔ مری ہوئی گو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہے لبیک لبیک و صادق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟
مری ہوئی گو، اللہ اکبر، ساری دنیا حیران رہ جاتی ہے، گو سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاموش ہو جا، خاموش ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جو تجھ سے پوچھوں اس کا جواب دے دے۔ مری ہوئی کو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ فرمائیں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تابت یا ایتو حضب، اے کشکرو، اے گو، اے زب، بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے، علامہ قسطلانی نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں مری ہوئی گو زندہ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے عابدو عابدو من فی السماء عرشہ، عابدو من فی السماء عرشہ ومن فی الارض سلطانہ ومن فی البحر سبیلہ ومن فی الجنت راحتہ ومن فی النار عذابہ۔ اے اللہ کے رسول میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کا دار الخلافہ آسمانوں میں ہے، جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت اور حکومت زمینوں پر چلتی ہے، دار الخلافہ آسمانوں پر اور زمین حکومت زمینوں پر، اور فرمایا ومن فی البحر سبیلہ، اور میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس نے دریاؤں اور سمندروں کے اندر راستے بنا دیے ہیں، میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس نے جنت کے اندر راحت کو، آرام کو اور اپنی نعمتوں کو رکھ دیا ہے، میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں کہ جس ذات نے دوزخ کے اندر اپنا عذاب رکھا ہوا ہے، عذاب کی قسمیں تلاش کرنی ہو تو دوزخ کو دیکھ لیجئے، نعمت کی قسمیں تلاش کرنی ہو تو جنت کو دیکھ لیجئے، سمندروں کی حالت جا کے دیکھ لیجئے، آسمانوں میں دار الخلافے کو دیکھ لیجئے، زمین میں اللہ کی سلطنت اور حکمرانی کو دیکھ لیجئے۔ عابدو 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 یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے یہ تو تو نے بتا دیا کہ تو اس ذات کی عبادت کرتی ہے، لیکن اے گو مجھے یہ بتا، یہ مسئلہ بھی حل کر دے اس بدو کے سامنے۔ یہ جو قبیلہ بنو سلیم کا بدو آیا ہے، ہاتھ کے اندر تلوار لیے ہوئے، تھیلے کے اندر گو ڈالی ہوئی ہے، پرانا پائے، ایک گدھے پہ سوار آ رہا ہے، اللہ اکبر، اور یہ بھی اس کو بتا دے کہ من انا میں کون ہوں۔ یہ تو نے اللہ کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے، لیکن یہ بھی بتا کہ من انا میں کون ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ گو کیا کہتی ہے؟ گو کہتی ہے انت رسول رب العالمین، انت رسول انت رسول انت رسول رب العالمین، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین وخاتم النبیین۔ آپ سارے جہانوں کے پالنے والے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، اور صرف اکیلے رسول بن کر نہیں آئے بلکہ آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں گل دماغ پہ پئی ہے کہ نہیں پئی؟ ہاں پہ گئی ہے، اللہ تھوڑا شکر ہے، یہی بڑی کمائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا کہ جس نبی کی ختم نبوت اور رسالت کا اقرار میرے دوستوں مرے ہوئے جانور بھی اٹھ کر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی عزت کا خیال رکھ کے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں۔ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ نا اجا ناخ سبحان اللہ۔ اگے دیکھو او گو کے آختی ہے، او کشکرو کے آختی ہے۔ سنو اللہ اکبر، آگے کہنے لگی قد افلح من صدقک، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ اور اللہ کے رسول
آپ بھی گواہ بن جائیں، آپ کے صحابہ بھی گواہ بن جائیں، یہاں یہودی بھی کھڑے، عیسائی بھی کھڑے، مشرک بھی کھڑے، اپنے بھی کھڑے، بیگانے بھی کھڑے۔ اللہ کے رسول، میں اعلان کر کے یہ بھی کہہ دیتی ہوں، ان کو بھی میں بتا دینا چاہتی ہوں، میں انسان نہیں، یہ انسان ہے، میں انسان نہیں، یہ انسان ہے۔ میں ان کو یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ فرمایا جس نے آپ کو آخری رسول مانا وہ کامیاب و کامران ہے، جس نے آپ کو آخری رسول نہیں مانا، میں گو ہوتے ہوئے، کشکر ہوتے ہوئے، ایک جانور ہوتے ہوئے میں یہ اعلان کر کے کہہ دیتی ہوں کہ وہ نامراد اور ناکام ہو گیا۔ گو بھی کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، تاتاریوں نے بڑے ظلم کیے، فتنہ تاتار، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، تاتاریوں کا ظلم مشہور ہے، انہوں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم کیے، حتیٰ کہ انہوں نے قرآن کریم کو جلایا، قرآن کریم کو دریاؤں میں پھینکا، مسلمانوں کے کتب خانوں کو ضائع کیا، دجلہ اور فرات کے اندر اتنی کتابیں بھائی، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دریا کا رنگ سیاہی کے اندر تبدیل ہو گیا، کلمی نسخے ہوتے تھے۔ مسلمان قاری، مولوی، علماء، صلحاء کی اصفیاء بے دردی کے ساتھ ذبح کیے۔ جہاں پتہ لگتا کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تاتاری عورتیں آ کر ان کو ذبح کرتی تھی۔ میں نے پڑھا ہے تاریخ کے اندر، یہ بھی لکھا ہے، اتنا عجیب زمانہ آ گیا کہ ایک مسلمان جا رہا ہے اور تاتاری عورت ایک بوجھ اٹھائے جا رہی ہے اور وہ لائن کھینچ کر کہتی ہے اتھو اگے نہ جلی، اے میں جڑی لکیر ماری ہے، میں کرا کو جل دیاں، میں اتھو چھری کہن کے آنیاں، تلوار کہن کے آنیاں، آلہ قتل کہن کے آنیاں، ذرا میں مصروف ہاں، اس لکیرہ کو لو اگے تو قدم نہیں رکھنا تاکہ میں مڑ کے آ کے تو کو کے ذبح کر چھوڑا۔ تاریخ لکھتی او مسلمانوں، او مسجد عثمان غنی پہ آنا والے نمازیوں، سنو تاریخ میں گل لکھی دیئے، او مسلمان اتھی کھلتے دا انتظار کردہ رہندا سا تے او عورت جلدی آسی کرو اپنا کم کاج مکا کے تے آلہ قتل کہن کے آ کے آن کے اس کو ذبح کر دیا سی، اس کو تو او لین کراس کرنا دی جرت نو دیا سی۔ ایک گٹھ زمین مسلمانہ کو نہ سی کہ جس تے کھل کے دو پیر رکھ کے بانگا حکن یا سجدہ کا رکن، اتنا برا ٹائم آسا تاریخ بچ ہے۔ جس کو شاہ کہتے آوے میں دس کرنا کتب خانے پہ آوے۔ سنو عیسائیاں سن دے خیا مسلمان مکن ختم ہو گئے، اسلام ختم ہو گیا ہے، انہوں سنا اپنے پادری چھوڑے، مولوی تے مکے، قاری مکے، حافظ مکے، اللہ اکبر۔ ان آخیا ہونا سا کل میدان، سنو اے سنو مسلمانوں، آج اسی بڑا سینہ چوڑا کر کے آختے ہیں، میں آختا ہوں میں خطیب ہوں، میں اسلام دی بڑی خدمت کرنا ہے، کہ پدی دا شوربہ، تو کیش ہے، تُد کے خدمت کیتی ہے، تُد تے اسلام دے نات ہے، آپا کو پالے ہے، اپنا ٹیڈ رکھے ہے، دوئے کے کیتی ہے، تریے کے کیتی ہے،
اسلام تے استی خدمت کردے لگے دا، قرآن استی خدمت کردے، مسیتیاں استی خدمت کر دیں، اساں کہہ دیتے ہیں دعا کرو خدا فضل دا معاملہ کرے، آکڑ دے نہ کرو، 2 سجدے کر کے 2 نمازاں پڑھ کے جی میں بڑا عابد ہاں، میں بڑا زاہد ہاں، میں بڑا پرہیزگار ہاں، میں بڑا صوفی ہاں، میں بڑا تہجد گزار ہاں، تے جڑا ستیمی کو جاگے وہ تے باہر نکل کے اسمانہ در دیکھتا رہندے، ارے کڑے ویلے کاغ بھی آوے نا وہ سمجھتے جبرائیل آگے مڑے تے وہی کہنے کے سنو، اسلام ہمارا محتاج نہیں، ہم اسلام کے محتاج ہیں، اور قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم قرآن کے محتاج ہیں۔ ہم رسول اللہ کو عزت نہیں دیتے، رسول اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ وہ کسا کتاب لکھی نا نبی علیہ السلام دی 96 لکھ کے آخر میں کیا آتا ہے کہ میں کتابہ بے نبی علیہ السلام دی صفت نہیں لکھی، بلکہ میں حضور کو لکھ کے اپنی کتابہ کو صفتی اعلیٰ کر چھوڑے۔ اللہ اکبر، ما ہر چے خاندہ ہیں فراموش کردہ ہیں اللہ حدیث یار یاد بودہ ہیں۔ عیسائیوں نے میدان خالی دیکھا، کہنے لگے مولوی مر گئے، شیخ الحدیث مر گئے، شیخ التفسیر مر گئے، خطیب مر گئے، مبلغ اور تبلیغی مر گئے، جاؤ جا کر تاتاریوں کو عیسائی بناؤ۔ پادری آگئے، پادریاں کام شروع کر کے دا، آخری گل سنانا میں ٹائم مکے، پادریاں کام شروع کیتا، کر دیاں یہ پادری بھی بڑی عجیب شے، عیسائی مذہبی بڑا عجیب ہے۔ یہ آپا کو پتہ آختے کین آتن اسی عیسیٰ علیہ السلام دیاں پیڑاں، پتہ نہیں پیڑ سے آن دے ہو جی، میں آئیاں نہ آختا، اسی آختے اسی خدا دے آخو نا، اسی خدا دے بندے ہیں، یہ آختے اسی عیسیٰ علیہ السلام دیاں پیڑاں، ہم یسوع مسیح کی بھیڑے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کدے خدا دا پتر آختن، کدے یسوع مسیح آختن، کدے آختن اے اساں پیڑاں کو چارنا والا آجڑی ہے، اسی پیڑاں تو عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رائی ہیں، کیا ہیں رائی ہیں، 4 دن کو ایک نکہ جی گل یاد آگئی ہے کر کنا، ایک مولوی ایسا نا، مولویہ دا پتر کٹھے یونیورسٹی پہ پڑھ دے ایسے، تو ایک پادریہ دا پتر، دو دی آپا پہ یاری ہو گئی، تو مولوی جدوں کرے ختم شتم ہوئے، 11ویں ہوئے، 12ویں ہوئے، کوئی 3 7 40واں جمعراتا، کوئی میلاد دی محفل، کوئی آگے پیچھے محفل، مولوی بچارہ بریلوی اسی، بریلوی بھی استے پرا ہے نا، آخو بے شک استے پرا ہے نا، یہ دیوبندی بریلوی دوئے پرا ہے، پین نہ پرا سنا ہے، پھر آخ سو پتہ نہیں یہ فلانی پین ہے تو فلانا پرا ہے، دوئے کہے نا پرا ہے، ہاں کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں استے درمیان۔ سناؤ آج اور فتنے مچ آگے نہ چاہ، انہیں گلوں کو چھوڑو، اللہ اکبر، او دو دی یاری ہو گئی، اے بھی آندے کھاندے پیندے محفلوں پہ، ایک دیڑے اس آخیا جی آج استی بھی محفل ہے، عیسائیہ سنا ہے جڑا پادریہ دا پترہ سا، اس آخیا حضرت صاحب مڑے نال بھی جلدے رہو، سہ جی کی نہ جل سا، تو مڑے نال جلدا رہے، تو ایک باری میں گچ رہے تو کڑے مڑے پیر میلے انہیں، میں بھی جل سا، گیا اس دیکھیا ہوتا بڑا عجیب منظر ہے، لینا لگی تھی لوکاں دیا پادریہ گئے، اتھے تو تسی ملانے کو سلام بھی نہ کر دے، 2 انگلیاں اتنا، باہر بھی کرے کھالو نماز پڑھ کے جلو تھا بھی ناک پنڈوس کا کیتے تو ہوندے سجے تو، جی آدمی آخے میں مجھ بڑا نقصان کر چھوڑیا تو استا، سنو تو بعض اتھے مسیتی پہ بیٹھے تھی بھی سجے دے انہوں، جی آدمی آخے صاف
کوئی گھروں بھی کٹ کے بھیجے ہونا تو منہ مڑے در بڑھائے دوندا ہے. خوش ہو کے بیٹھتے کرو, حضور دا نام ہوئے او کھل کے بیٹھے آدمی مزہ آوے. میں تو تساں کو دیکھ کے مجھ خوش ہونا تھا, جتنے مجھ ہو اتنے ہی خوش ہونا. توجہ, دونوں گئے, اس نے وہاں جا کے دیکھا لائنیں بنی ہوئی ہے. آئی صاحب آج تستے بھی متھے تے کرونجن ماشاءاللہ کتارے یہ بھی لینا بھی لگ گیا نال ہی آگے پیچھے. اس تے کانوں تو رہنا رہے جل کے آختے کہن جڑا بھی جلتا ہے پادری کو ملتا ہے, مل کے کوئی گل کر کے وہیں کنڈی پچھو ہی ہٹتا ہے تو پچھو صاحب میں بھی ہوں لینا بھی لگ گیا. میں بھی کیا آخسا ہوں دیکھتے آختے کہن جڑا جلتا ہے آتے جی کون ہے, آتے جی میں یسوع مسیح کی بیڑ ہوں. وہ پھر پادری آتے ٹھیک ہے جی یہ ایک پیڈ ہوگی, دوئی ہوگی, تری ہوگی, چوتھی ہوگی. وہ پر میدانہ پہ جلتے ہیں بوتل پیتی برگر کہتا ہے اگ ہو گئے لیڑا لگی. پادری دیکھتا ہے ہوں اس کی واری ہے. اس کو بھی پوچھا ہے بھائی کون ہو, اس آخیا جی میں تے پیران پیر دا لیلا. صاحب میں تو پیڈ نہ حقتا, میں آپ کو کیا آخسا میں پیران پیر دا کیا میں بڑے جوانا دا لیلا. صاحب لیلا کیسے ہوندی ہے؟ اس آخیا جی ساریاں پیڈن افزائش نسل ہستے لیلے دی ضرورت بھی تے ہے. اور میں پیڈنا میں تے لیلا میں کس طرح آپ کو پیڈا ہاں. میں کتنی دیری دے سننا تھا, میں جان پھلارے آپ کو تے مڑے بھی پیڈالی کوئی نشانی نہ اسی تے میں کہا چلو یہ ساریاں پیڈن تے میں کیا لیلا. اور بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا عیسائیوں نے کام کیا. اور علامہ کستلانی لکھتے 40,000 تاتاری اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو گئے. پادریاں سنا خیا اے تے داخل ہونے لگے دے ورے اے اعلان کنی نہ کرن, اس طرح کر دیا ایک میدانہ پہ جلسہ کر دیا گراؤنڈ میں, اتھے کناتاں بھی لاساں, اتھے فلاں بھی لاساں, سبیلاں بھی لاساں, ٹپ بھی رکھساں اور روٹی دا انتظام بھی کرساں. اتھے انہاں کٹھیاں کو لو عیسائیت قبول کرالساں تاکہ دنیا کو پتہ لگے اساں کام کیتے تے 40,000 تاتاری کے ہو گئے نا عیسیٰ علیہ السلام دیاں پیڑاں بن گئے. سنو اللہ اکبر, سٹیج لگ گیا, لوگ بیٹھے تھے 40,000 تاتاری بھی, عیسائی بھی, پادری بھی, او بڑے بڑے چوگے لائے دے, ٹوپیاں لائی دیاں, پیچھو پھمڑ کٹے دے, آئے دے بیٹھے دے. ایک پادری آیا, اس نے تقریر شروع کی, سٹیج پہ بیٹھا. سنو یہ سننا والی گل ہے. سٹیج پہ بیٹھا, ادھر بھی عیسائی ادھر بھی عیسائی, سامنے تاتاری جو عیسائیت کے اندر داخل ہو گئے اور کلمہ پڑھنے والا, نبی کا ماننے والا, رسول اللہ کا امتی ایک بھی موجود نہیں تھا. عیسائیاں سن, پادریہ تقریر شروع کی تھی تے کول ہے کتا بدے داسا, کتے نہ کول ہونے, کتے بولو, کتے سیندے ویلے بھی کول, کھاندے ویلے بھی کول, ورزش دے ویلے بھی کول. یہ آج کل بڑا ہونا دی نشانی ہے. جس نال کتا ہوئے نا وہ آختا ہے میں بڑی رائل فیملی پہ چوہاں. سنو, پاس ایک کتا بندہ ہوئے, تاریخ میں لکھا ہے ہنا کا کلب السید, شکاری کتا. شکاری کتا تو سن کو پتہ ہے دوئے کتے پونگتے پانگتے کھانے چک مار دیں, ورے شکاری کتا آدمیاں کو بولتے نا تسی نہیں کھاندا, ٹنگاں پہ چو لنگ دے, بڑھ دے, ادھروں جل دے, ادھروں آن دے, ورے کھاندا نہیں, کھیڑ دے ہے کھاندا نہیں. پادریہ تقریر شروع کی تھی. تقریر کرتے کرتے اس نے قرآن اور صاحب قرآن
محمد مصطفیٰ کی توہین شروع کر دی۔ جب توہین شروع کی، اللہ اکبر، وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا انسانوں میں جو اسے لگام ڈالتا۔ کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، شکاری کتے نے۔ اتنا غصہ آیا کتے کو کہ کتے نے زنجیر توڑا اور توڑ کر پادری پہ حملہ کیا۔ لوگ آئے، انہاں بڑی مشکل نال کتا قابو کیتا، پھر زنجیر پایا، بدا انہاں پادری آختا ہے اس دی طبیعت سخت ہے، اس میں اشارے جدوں کردہ سا اس سمجھیا مکو کو جاختا ہے۔ کتے سمجھیا بڑا سیانے، بڑا نسلی ہے، بڑا اچھے، بڑا ایج ہے، بڑے لوگ سمجھ گئے۔ انہاں سنا ہے نا 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 نا، گل اے نہیں بلکہ گل اے مسلمانہ دے مقتدا محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین کائنات کے سردار کی توہین کر رہا تھا، اور رب العالمین نے رسول اللہ کی عزت کے لیے ایک کتے کو کھڑا کر دیا۔ سنو مسلمانوں، دوبارہ پھر اس تقریر شروع کی تھی۔ کتا پھر غصے پہ چایا، پھر زنجیر تروڑ کے سن آن کے اپنا منہ پادریہ دی نرلی تے رکھیا۔ خدا دی قسمیں، اللہ دی قسمیں کتابہ میں لکھے دے، اس تا سر تن تو جدا کر کے چھوڑ دیتا۔ لوگ آئے، کتے کو ماریا، اس اپنا لک پنال چھوڑیا، ٹنگا پنال چھوڑیا، چمڑا چھکال چھوڑیا، سارا کچھ کر کے دا ورے گستاخ رسول کو اس وقت چھوڑا جب اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کی گردن تن سے جدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ کتنے آسے؟ 40,000 لوکاں جنہیں عیسائیت قبول کرنی آسی، انہیں ماجرہ دیکھیا تے ایک زبان ہو کے آخیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔